وصحابک یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان کہ جس نے ہمیں قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس کلام عظیم کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس قرآن کے سیکھنے میں استقامت کی نعمت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہم سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کا کچھ پورشن لاسٹ جو لیسن ہم نے پڑھایا ہے اس میں جا چکا ہے اور کچھ پورشن انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا کنسپٹ کلیئر کر دیں گے۔ اس وقت ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی تازی ہو جائے اس آیا کریمہ اور پھر ہم اس کو معنی مفہوم کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور مومن کے زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا سے، خطا سے، غلطی سے۔ وما قتل مؤمنا خطأ، اور جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن یعنی ایمان والی گردن کو آزاد کرنا اس کے ذمے ہے۔ ودیۃ مسلمۃ، اور فدیہ ہے، دیت ہے، الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کے لیے، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ خود اس کو معاف کر دیں۔ مسلمۃ، پورا ہے، پوری دیت ادا کرنی ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اور اگر فَإِن مِن قَوْمٍ، اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو کہ تمہارا دشمن ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، بس ایک مومن گردن کا آزاد کرنا اس کے ذمے ہے۔ کان من قوم بینکم و بینہم میثاق، اور کسی ایسی قوم کے درمیان معاملہ ہوا ہے جن کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، فدیۃ مسلمۃ، تو پوری دیت بھی ادا کرنی ہے، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، و تحریر رقبہ، اور گردن کا آزاد کرنا بھی ہے، مؤمنہ، ایک ایمان والی گردن کا۔ فمن لم یجد فصیام، بس جو نہ میسر پائے گردن کو، یعنی کسی قیدی کو یا کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے سہولت نہ ہو، میسر نہ ہو، تو اسے چاہیے، فمن لم یجد، جو نہ پائے ایسا، فصیام، بس چاہیے کہ روزے رکھے، شہرینی متتابعین، مسلسل دو ماہ کے روزے، شہرینی، 2 ماہ کے، متتابعین، مسلسل، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ محاورتاً بھی دیکھ لیتے ہیں جی ترجمہ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر بغیر قصد سے، یعنی غلطی سے، اور جس کسی
جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ یعنی غلطی سے قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے، یہاں پہ قیدی بھی شامل ہو سکتا ہے اس میں، اور خون بہا کا ادا کرنا ہے جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہارے دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کر دینا ہی کافی ہے، یہاں پہ اب دیت نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے تو خون بہا بھی اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم اس کے شان نزول کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اما یہ چوتھا قول ہے اس حوالے سے سعید بن جبیر کا، انہوں نے کہا کہ آیت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے غلط فہمی سے مرداس بن عمر کو خطاً قتل کر دیا تھا، جس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو، صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، ہم صبح کے وقت ایک مقام حرکات میں پہنچے، میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے اس کو نیزے سے مار دیا، پھر مجھے اضطراب ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا پھر تم نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حملے کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یہ نہیں؟ آپ بار بار یہ کلمات فرماتے رہے حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو گئے۔ قتل خطا کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا ہو جائے، مثلا انسان ایک ہرن کا نشانہ لے رہا تھا اور گولی کسی انسان کو لگ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قصد میں خطا ہو، یعنی قتل کرنے والے کا گمان یہ تھا کہ وہ شخص کافر ہے اور وہ در حقیقت مسلمان تھا، اس کے علم میں نہیں تھا۔ سو قتل خطا کی دوسری قسم جو ہے اس میں اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا لکڑی گر گئی جس سے دوسرا شخص ہلاک ہو گیا، اس کا حکم بھی قتل خطا کی طرح ہے، اس میں مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور ایک قتل بال سبب ہے، مثلا ایک شخص نے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودا جس میں کوئی شخص گر کر ہلاک ہو گیا، یا کوئی شخص کسی سواری پر تھا اور اس سواری نے کسی شخص کو ہلاک کر دیا، اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہوگی۔ عاقلہ کیا ہے جی؟ عاقلہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، عاقلہ کہتے ہیں جی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں، یعنی باپ کی طرف سے رشتہ دار جو قتل خطا میں قاتل کی جانب سے مقتول کی دیت ادا کرتے ہیں اسے انہیں ہی عاقلہ کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں حدیث ہے کہ دیت عاقلہ پر ہے، جیسے کہ جو ابھی بیان کی ہے کہ اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہے۔ آج کل ٹریفک کے حادثات میں کار، ٹرک یا بس کے نیچے آ کر جو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ بھی قتل بال سبب جو ہے یہ اس کی کیٹیگری شمار ہوگی، جو اس کی قسم کاؤنٹ کی جائے گی وہ یہ ہے
دیت کا معنی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ وہ مال جو مقتول کے ورثہ کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جاتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اگر مسلمان مقتول کے قرابت دار کافر ہوں تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ مسلمان مقتول کے جو وارث مسلمان ہوں انہی کو دیت ادا کی جائے گی۔ علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیت کا معنی ہے مقتول کا حق، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کو ناحق قتل کرنے یا اس کے کسی عضو کو ناحق تلف کرنے کی وجہ سے جو شرعاً مالی تاوان لازم آتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات جان کے تاوان کو دیت اور عضو کے تاوان کو عرش الف را اور شین ہے کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیت کی مقدار دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل خطا کی دیت اس طرح ہے جیسے کہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل خطا کی دیت یہ مقرر کی ہے کہ 1 سال کی، یعنی عمر جن کی 1 سال، 1 سال کی عمر کی 20 اونٹنیاں، اور 1 سال کی عمر کی 20 اونٹ، 2 سال کی عمر کی 20 اونٹنیاں، اور 3 سال کی عمر کی 20 اونٹنیاں، اور 4 سال کی عمر کی 20 اونٹنیاں۔ جی، اب کسی شخص کو اگر ایسے آلے سے ضرب لگائی جائے جس سے قتل نہیں کیا جاتا، اور اس کا قصد صرف ضرب لگانا تھا اور قتل کرنا اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن اس ضرب کے نتیجے میں اگر جس کو چوٹ لگائی گئی ہے وہ مر گیا، تو اس کی دیت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ 25 1 سال کی اونٹنیاں، 25 2 سال کی اونٹنیاں، اور 25 3 سال کی اونٹنیاں، اور 25 4 سال کی عمر کی اونٹنیاں یہ ادا کی جائیں گی۔ جی، اللہ پاک صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل خطا کی دیت میں 1000 دینار یا 10,000 درہم بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کی بھی مقدار دیکھ لیتے ہیں۔ سونے کے بھاؤ میں اگر ہم ان دینار اور درہم کو جانچیں تو 1000 دینار جو ہے وہ 4.374 کلو گرام سونے کے برابر بنتا ہے۔ 4.374 کلو گرام سونے کے برابر بنتا ہے، اور 10 درہم جو ہے وہ 30.618 کلو گرام چاندی کے برابر بنتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی وہ مقدار بھی بیان کر دی ہے جو دینار اور درہم کی صورت میں ہے۔ 1000 دینار جو ادا کرنا ہے سونے کی شکل میں ہوگا جی، یہ 4.374 کلو گرام سونا، اور 10 درہم 10,000 درہم جو ہیں وہ چاندی کی شکل میں بتائے گئے ہیں، 30.618 کلو گرام چاندی۔ اتنی چاندی یا اتنا سونا کلو کے حساب سے ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائیں۔ جی، مدت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی مدت کے اندر اتنی ساری رقم ادا کرنی ہوگی۔ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ دیت 3 سال میں لی جائے گی، ہر سال میں 1/3 دیت وصول کی جائے گی، یعنی جتنی رقم ہے بن رہی ہے ساری اس کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، اور 3 قسطوں میں ادا ہونی ہے۔ پہلی قسط 1 سال میں یعنی 1/3، اور دوسرا 1/3 جو ہے دوسرے سال میں، اور تیسرا 1/3 تیسرے سال میں ادا کیا جائے گا۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ عاقلہ ہیں اور انہیں ذمے یہ ہوگی، اور بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ دیت صرف مردوں پر ہے،
عورتوں اور بچوں پر دیت نہیں ہے، ہر شخص پر 1/4 دینار دیت لازم کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ ان کے نزدیک جان بوجھ کر عمدن کیا ہے یا شبہ عمد کیا ہے یا خطان کیا ہے، تینوں صورتوں میں دیت کی ادائیگی کی مدت 3 سال ہے۔ اور جمہور فقہا کے نزدیک دیت جو ہے، دیت العمد جو ہے وہ فوراً ادا کرنی پڑے گی، اور باقی دیت کا جو حصہ رہ جائے گا وہ 3 سال کے اندر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کے اسبات نہ ہوں تو اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ چاروں سلاسل جو ہیں ائمہ اکرام کے، ان کا یہی مذہب ہے، یہی قول ہے، طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کی دیت کا نصف ہے، آدھا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے مرفوعاً مروی ہے، کیونکہ عورت کا حال اور اس کی منفعت مرد سے کم ہے۔ عورت کے اعضاء اور اطراف کی دیت بھی مرد کی دیت کا نصف ہوگا جی۔ جو مرد کے لیے دیت مقرر کی جائے گی، اس کا آدھی جو ہے نا وہ عورت کے لیے مقرر کی جائے گی۔ آگے جی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس نے کسی مسلمان کو خطأً قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا لازم ہے، اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خطأً قتل کرنے والے پر 2 چیزیں واجب کی ہیں، کفارہ اور دیت۔ کفارہ میں یہ تصریح کی ہے کہ مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، کیونکہ قاتل نے مسلمان شخص کو قتل کیا ہے، تو اس کے کفارے میں مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ ایک مسلمان کو مارنے کی تلافی اس طرح ہوگی کہ ایک مسلمان کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ غلامی بھی موت کی مانند ہی ہے کہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اور آزادی اس کے لیے، اس غلام کے لیے حیات کی طرح ہے۔ اس طرح اسلام نے جو غلامی کا جو ایک دور تھا اس کو ڈسکریج کیا، اور مسلمانوں کو، مسلمان غلاموں کو اور باندیوں کو آزاد کروایا۔ یہاں پہ اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے، جس میں کفارہ جو ہے اس طرح ادا کیا جائے گا، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی اندھا، لنگڑا، مجنون، لولا، غلام، یہ ان کو آزاد کرنا معتبر نہیں ہے۔ غلام کا چھوٹا بڑا ہونا، مرد عورت ہونا، کالا گورا ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا صرف تعلق ایمان والے سے ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، دیت، مسلمان مقتول کی دیت کے بارے میں پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 100 اونٹ ہیں، یا 1000 دینار، یا 10,000 درہم ہے، اور یہ دیت 3 سال کے اندر اندر مقتول کے ورثہ کو ادا کر دی جائے گی۔ اور جس طرح ورثہ میں مرنے والے کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے، اسی قاعدہ اور تناسب سے دیت تقسیم کی جائے گی۔ مقتول کی تجہیز و تکفین کے بعد اس میں سے پہلے کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر 1/3 دیت سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر دیت بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی۔ یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ دیت کو معاف نہ کریں، لیکن اگر انہوں نے معافی دے دی تب بھی کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ آگے جی ہم پڑھیں، پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے، اور وہ مقتول مسلمان بھی ہو، تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد ہی کرنا ہوگا، یہاں پہ دیت نہیں دی جائے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں خطاً قتل کر دیا تو اس کے کفارے میں صرف ایک مسلمان
غلام کو آزاد کیا جائے اور مقتول کے اولیاء کو دیت نہیں ادا کی جائے گی، کیونکہ دیت بطور وراثت دی جاتی ہے اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والوں کے درمیان وراثت نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اگلے پورشن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو اس کے کی جائے گی اور ایک مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو دارالاسلام میں خطان قتل کیا ہو یا کسی مسلمان کو دارالحرب میں خطان قتل کیا ہو یا کسی ذمی کو دارالاسلام میں قتل کیا ہو، 3 لازم کیا ہے اور وہ کفارہ ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو قدرت میں غلام آزاد کرنا نہ ہو، اگر کسی شخص کی قدرت میں غلام آزاد کرنا نہ ہو یا غلام کا رواج ہی ختم ہو چکا ہو جیسا کہ آج کل ہے، تو اسے پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہے، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اس طرح یہ روزے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں رکھے گا اور اس کی ترتیب سے رکھے گا کہ عیدین اور ایام تشریق کے دن اس میں حائل نہ ہو۔